ایک دن جناب خدیجہ نے ایک یہودی عالم کی اپنے گھر میں دعوت کی، کیونکہ جناب خدیجہ علماء کا بڑا احترام کرتی تھیں۔ جناب خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانہ پر ہیں، یہودی عالم بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ گھبرا کے جناب خدیجہ سے کہا کہ یہ جو نوجوان گلی میں سے جا رہا ہے، کیا تم اس کو ایک لمحے کے لیے یہاں بلوا سکتی ہو؟ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ میں نے پہچان لیا ہے، یہ بنو ہاشم کا نوجوان ہے۔ غلام سے کہا کہ جاؤ اور جا کر میرا پیغام دو۔ پیغمبر آئے، خدیجہ طاہرہ پردے میں ہیں اور یہ یہودی عالم سامنے ہے۔ پردے کے باہر یہودی عالم نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کے لباس کو شانے سے تھوڑا سا ہٹانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے اجازت دی۔ یہودی عالم نے لباس ہٹایا، مہر نبوت کی زیارت کی، ایک مرتبہ اسے بوسہ دیا، اس کے بعد پیغمبر کو رخصت کیا اور خدیجہ طاہرہ سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون تھا۔ خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں یہ تم نے کیا غضب کیا، اس طرح سے اس کے لباس کو ہٹا لیا؟ ارے اگر اس کے چچا اس کے ساتھ ہوتے تو خدا کی قسم وہ تمہیں قتل کر دیتے، مگر اجازت نہ دیتے کہ ان کے بھتیجے کو کوئی ہاتھ بھی لگائے۔ یہودی عالم کہتا ہے کہ آپ نہیں جانتی یہ نوجوان اللہ کا آخری پیغمبر ہونے والا ہے، کیونکہ تورات میں لکھا ہے کہ اسی مکے کی سرزمین میں اللہ کا آخری نبی آئے گا، اس کے باپ کا اس کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو جائے گا، دادا اس کے بچپن میں انتقال کر جائیں گے اور اس کے چچا اس کی کفالت کریں گے۔ خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ ہاں یہ تو ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پس اس یہودی عالم نے کہا کہ خدیجہ میں فقط ایک بات اور بتا دوں کہ اسی عرب کی سرزمین سے ایک عورت اس سے نکاح کرے گی، اور جو عورت اس سے نکاح کرے گی وہ کائنات کی خوش قسمت ترین عورت ہوگی، دنیا اور آخرت دونوں کی ملکہ ہوگی۔ اور اے خدیجہ، عقل مند انسان وہی ہے جو کبھی ایسے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ یہ واقعہ بھی خدیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھیں۔ یہ دونوں واقعات تجارت سے پہلے کے واقعات ہیں۔ تیسرا واقعہ یہ تھا کہ ورقہ بن نوفل نے ایک تعویذ لکھ کے دیا تھا، جسے جناب خدیجہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سو گئی تھیں، اور ایک خواب آیا تھا جس میں آپ کو رسول اللہ سے شادی کی بشارت ملی تھی۔ یہ تین نشانیاں تو خدیجہ طاہرہ کے پاس پہلے تھیں۔ پھر میسرہ کی رپورٹ کہ جو کچھ اس نے دیکھا، اور میسرہ کے ذریعے سے اس عیسائی راہب کی پیشین گوئی، اور پھر اپنی آنکھوں سے اس نور کے چمکنے کو دیکھنا۔ جناب خدیجہ یقین کی آخری منزل پہ پہنچ چکی ہیں کہ یہی ہے میرا گوہر مقصود۔ اب جناب خدیجہ نے یہ چاہا کہ میں پیغمبر اسلام سے نکاح کر لوں۔ ایک جانب ایک خوف بھی ہے کہ میں کیسے نکاح کروں، اس لیے کہ پیغمبر مجھے قبول کریں کہ نہ کریں، وہ آخری نبی ہیں، اتنے افضل اور کائنات کے سردار ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر میں سوچتی رہی تو ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے ہی ان کا نکاح کہیں اور ہو جائے۔ اب جناب خدیجہ سوچ میں ہیں کہ کیا کریں۔ بالآخر انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ پہلے تم جا کر یہ دیکھو کہ کیا ابو طالب کے اس بھتیجے کے دل میں میرا کوئی خیال ہے کہ نہیں۔ اگر میں اس کے رشتے کی بات کروں تو کہیں وہ انکار تو نہیں کرے گا۔ نفیسہ پیغمبر اسلام کے گھر میں داخل ہوتی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اسے احترام کے ساتھ بٹھایا اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ نفیسہ نے کہا کہ اب آپ کی عمر شادی کے قابل ہو چکی ہے، کیا آپ نے کوئی ارادہ کیا ہے شادی کے بارے میں؟ پیغمبر جواب دیتے ہیں کہ میرے جو حالات ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں۔ ہاں، میرے چچا کہہ رہے تھے کہ سفر تجارت کے بعد اب اتنے پیسے جمع ہوئے ہیں کہ اب یہ شادی کا اہتمام ہو سکے گا۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ اگر میں آپ کو ایک رشتہ بتاؤں کہ حسن میں بھی، دولت میں بھی اور شرافت میں بھی اس مکہ کی سرزمین پر اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ پیغمبر اسلام کے جو علم لدنی کے مالک ہیں، ہر غائب اور حاضر کو جانتے ہیں، مگر ظاہری اعتبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تمہارا اشارہ سمجھ گیا۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ خدیجہ طاہرہ خود آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہیں۔ اگلے دن پیغمبر اسلام تیار ہو کر جناب خدیجہ کے مکان میں گئے۔ جناب خدیجہ پیغمبر اسلام سے کہتی ہیں کہ آپ نے سفر تجارت میں بڑا نفع حاصل کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اب جو کچھ آپ کا حصہ ہے اس میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میرے چچا نے کہا ہے کہ تم خود اپنے اونٹ خرید لو اور اپنی تجارت خود شروع کر دو، اور باقی جو پیسے بچیں گے اس سے وہ میری شادی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام سے یہ جملہ سننا تھا
خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کس کا انتخاب آپ کریں گے؟ میرے ذہن میں بھی آپ کے لیے ایک رشتہ ہے جو خاندان کے اعتبار سے بھی آپ کی شریک ہے اور جو ہر اعتبار سے ہر مقام پر آپ کی مدد کرنے والی ہے۔ پیغمبر اسلام سمجھ تو چکے ہیں مگر کہتے ہیں کہ اے خدیجہ، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس خاندان میں رشتہ کروں جو دولت کے اعتبار سے میرے برابر تو ہو مگر مجھ سے بلند نہ ہو۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ پھر تو یہ رشتہ آپ کے لیے سب سے مناسب ہے۔ اپنا نام بھی نہیں لے رہی ہیں، اشارتاً بات بھی ہو رہی ہے۔ پیغمبر سوال کرتے ہیں کہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، میری تمام دولت، جائیداد اور سامان تجارت وہ سب آپ کے لیے ہے، آپ کے نام ہبہ کیا جاتا ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، میں تو ایک کنیز ہوں، اب اس کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہ رہے گا۔ وہ جو دولت کا فرق تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب آپ کے پاس دولت زیادہ ہے، میں تو ایک کنیز بن کے رہوں گی۔ پیغمبر اسلام نے سنا اور ایک مرتبہ یہ کہہ کے واپس آئے کہ میں اپنے چچا سے بات کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام اپنے چچا کے پاس آئے۔ صبح کا وقت